الرحیم۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہ ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیوں پیچھے ہٹیں، اور بلا شبہ ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کے ساتھیوں میں سے زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس لشکر کے جو بعد میں آئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر بن القین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں، بلکہ ہمیں اس بستی کی اجازت دے دے جہاں حفاظت کی جگہ ہے، دریائے فرات پر کے کنارے پر وہ جگہ ہے، اگر وہ ہمیں روکے تو پھر ہم قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا عقر سے خدا کی پناہ۔ عقر کی لفظی معنی ہلاکت کے ہے۔ عمر بن سعد 4000 کا لشکر اسی گفتگو کے دوران جو ہے ابن زیاد نے اس کو بھیجا اور مجبوراً 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے یہ پہنچ گئے۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ کے آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، اگر اب بھی رائے بدل گئی تو میں واپسی کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، جب وہ ایسا کر لے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے 3 روز پہلے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے، حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لے کر لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے کے لیے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ آمنے سامنے گفتگو ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں 3 صورتوں میں ایک اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے کی اجازت دے دو، یا میں یزید کے پاس پہنچ کر اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے کسی مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا اسی میں زندگی بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے یہ آخری 2 صورتوں سے انکار کیا کہ حضرت حسین نے یہ پیش نہیں کی۔ عمر بن سعد نے یہ حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ پر متفق ہو گئے۔ حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح اور فلاح ہے۔
ابن زیاد بھی عمر بن سعد کی اس خط سے متاثر ہوا، اس خط کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذل جوشن نے کہا کہ آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے دوبارہ مقابلے پر آ جائے۔ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گیا پھر تمہارے قابو میں بھی نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ عنہ پر اس کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ چاہیں سزا دے دیں اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمرو بن سعد کو مضمون لکھا اور خود شمر ذل جیشون ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجو، ہدایت دی کہ عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً کرے اور اگر نہ کرے تو فوراً اس کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد کا خط جب پہنچا تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم صلح کر لو اور امان اور جو ہے ان کو جنگ سے منع کرو اور سفارش کرو، ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو پہنچا دو، ورنہ ان کو قتل کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں پر باندھ کر جو ہے ان کو گھسیٹو، رونڈ ڈالو اور ان کو قتل کر دو، ان کا مسلح کرو۔ مسلح کا مطلب ان کے اعضاء کو کاٹ ڈالو، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ کو کاٹ۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حسین کے ساتھیوں اس کے پھپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ ابن جعفر، عثمان بھی ہے۔ ابن زیاد نے ان چاروں کے لیے امان حاصل کی اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے پروان امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ جب ان کو امان پہنچا، امان کا خط پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جب ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں ہے تو ہم تمہاری اس امن پر لعنت بیچتے ہیں اور تم پر لعنت بیچتے ہیں۔ شمر یہ خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی۔ مشورہ رد کر دیا گیا میرا۔ اس پر اس نے کہا کہ تم بہت بڑے ظالم ہو اور امت کو جہاں امت متفق ہو رہا تھا تو نے اس کو قتل قتال کی طرف جو ہے بازار اس کا گرم کر دیا۔ اس محاذ پر شمر ذل جوشون محرم کی 9ویں رات کو پہنچا۔ امام حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے اسی حالت میں اونگ آ کر آنکھ ان کی بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ اب کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی ہوئی آئی، وجہ پوچھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رونے لگی، آپ نے تسلی دی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات ہم نماز اور عبادت، استغفار اور وصیت کے لیے جو ہے چاہتے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان، ناک، دل دیے جن کی آپ کی آیات سنے، ہمیں آپ نے قرآن سکھایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، آپ نے اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے لیے آج کسی شخص کے ساتھ ایسی وفا شعار نیکوکار نہیں ہے جیسے میرے ساتھی، نہ کسی اہل بیت میرے اہل بیت سے ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے، آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور میرے ایک اہل بیت کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کر ایسے چلے جاؤ جہاں امن ہے۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائیوں کی اولاد عبداللہ ابن جعفر کے صاحبزادے ایک زبان ہو کر بولے واللہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کیا کہ ایک آپ کے بزرگ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے، وہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے ہاں کہ وہ آپ سے جو ہے ہاں وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بڑوں کو وہاں چھوڑ کر آئے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین نے اپنی ہمشیرہ کو وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کا قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پاڑنا یا سینہ کوبی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے نہیں بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ تمام شب تہجد اور استغفار اور مصبح، یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ اور ایک روایت کے موافق روز شنبہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 آدمی تھے، 32 سوار اور 40 پیادل۔ حر بن زید حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصے کا امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 لشکر مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا جذبہ تھا۔ قریب ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حسین کے لشکر میں آ ملے۔ عرض کیا، میری ابتدائی غفلت آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ، اگر پہلے مجھے اندازہ یہ نہ تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کریں گے، میں ہرگز آپ کو اس طرح کرنے نہیں دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ کر کہا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، میں حق نصیحت ادا کرتا ہوں جو میرے ذمے ہے، تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ میری عذر قبول کرو، میری بات کو سچا جانو، میرے ساتھ انصاف کرو، اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم میرے عذر قبول کرو اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، اور پھر درگزر کرو میرے ساتھ اور مجھے مہلت دے دو۔ اور اس کے بعد کہا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے نازل کیا کتاب کو، اور بہتر مددگار ہے نیک لوگوں کا۔ اس کے بعد جب یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ان کی ضبط نہ ہو سکی اور آواز بلند ہو گئی۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کر دے، اور اس وقت فرمایا، اللہ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ بند کا